خاص طور پہ مائیں جو ہیں وہ بڑی پریشان ہیں کیونکہ بچوں کا جو ایک کھیل کود اور ادھم ہوتی ہے وہ سلسلہ بھی جاری رہتا ہے. اب ایسے میں کریں کیا؟ یہ تو بچپنے کا حسن ہے, یہی تو چائلڈہڈ ہے کہ جو ہم مس کرتے ہیں. لیکن مسئلہ ایک بھی ہے, اب موبائل لے کے کونے میں بیٹھے رہتے ہیں, وہ تھوڑا ذرا ایکٹیویٹی نہیں. تو یہ سب گفتگو کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ماہر تعلیم موجود ہیں سعدیہ عامر صاحبہ. بہت شکریہ سعدیہ صاحبہ, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ذرا بتائیے گا کہ اب بچے تو بہت خوش ہیں, والدین لیکن پریشان ہیں کہ 3 مہینے ان کو سنبھالیں گے کیسے. بچوں کو اپنی سمر ویکیشنز کیسے گزارنے چاہیے؟ تھینک یو سو مچ. یہ جو اصل میں کہوں کہ سمر ہالیڈیز ہیں, یہ ایک گروتھ سیزن ہے. گروتھ سیزن جس میں ہم بچوں کی جو شخصی کمزوریاں ہیں اور تعلیمی کمزوریاں ہیں ہم ان پر قابو پا سکتے ہیں, اور جو سمجھدار والدین ہیں وہ اس کے لیے پراپر پلاننگ کرتے ہیں. اصل میں سمر ہالیڈیز کا ٹائم ہے کہ بچوں کی جو کمزوریاں ہیں ان کو لسٹ آؤٹ کر کے ان کو گائیڈ کیا جائے, بچوں کے ساتھ ڈسکشن کر کے ایک پراپر سیٹنگ ٹائم ٹیبل کی ہو, اور بچوں کو اسکلز ڈیولپمنٹ سکھائے جائیں, اور اس میں لرننگ بیانڈ دا بکس ہونی چاہیے. جیسے پورا سال بچے کتابوں میں ہی مصروف رہتے ہیں, تو گرمیوں کی چھٹیاں ان کے لیے ایک ایسا وقت ہونا چاہیے کہ جس میں وہ کتابوں کے ساتھ ساتھ ریویژنس کریں, اپنے پچھلے سال کی جو کمزوریاں ہیں اس پر قابو پائیں, اور آنے والے سال میں جو چیلنجز وہ فیس کر سکتے ہیں اس سے ریلیٹڈ وہ اپنی اسکلز ڈیولپمنٹ کریں, اور ان کی لائف اسکلز کو پیرنٹس جو ہیں وہ فوکس کریں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کیونکہ ہر بچے کی جو ٹیلنٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہے, تو اس کو ایکسپلور کریں پیرنٹس, اسکول والوں کے ساتھ مل کر, ٹیچرس کے ساتھ مل کر, اور ایک اچھا ٹائم ٹیبل بنایا جائے اور بچوں کو گائیڈ کیا جائے اس کے بارے میں. اچھا, ہم تھوڑا سا اگر ویسے تو بہت سمر ویکیشنز میں ہم یہ دیکھتے ہیں سمر کیمپس لگتے ہیں, آج کل بہت سارے کورسز ہیں آن لائن جو کیے جا سکتے ہیں, AI کورسز ہیں, بچے اس میں انٹرسٹڈ بھی بہت ہیں. لیکن اگر فرض کریں بہت سارے بچے گھروں سے باہر نہیں جاتے یا ان کے پیرنٹس کے اتنے وسائل نہیں ہیں, وہ کیا کر سکتے ہیں ان بچوں کے لیے, گھر میں رہ کر بھی کیا کیا جا سکتا ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ بچوں کے پیرنٹس کو سب سے پہلے اپنے بچوں کے ٹیلنٹس اور ان کی خامیوں کا پتہ ہونا چاہیے, جو کمزوریاں ہیں, پھر وہ اس پہ ورکنگ کریں. جیسے فار ایگزامپل ہیبٹ فارمیشن ایک بیسٹ ٹائم ہے سمر ہالیڈیز میں ڈیولپ کرنے کا. ہم بچوں کی بک ریڈنگ کی ہیبٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں, ہم انہیں اسکلس سکھا سکتے ہیں. ہم فار ایگزامپل بچے اگر ٹائم مینجمنٹ میں ویک ہیں, پورا سال جیسے اسٹڈیز کا برڈن ہوتا ہے تو بچے صرف اس میں ایگزامس کو یا اسٹڈیز کو ہی فوکس کر رہے ہوتے ہیں, تو گرمیوں کی چھٹیوں میں پھر پیرنٹس ان کو ایکسٹرا کریکولر اسکلس سکھا سکتے ہیں, جیسے اسکیچنگ ہے, کیلیگرافی ہے, فائنینشیل لٹریسی ہے, سوئمنگ ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو بچوں میں کانفیڈنس دیتی ہیں, ان کو ڈسپلن سکھاتی ہیں. اس کے لیے پلاننگ بہت ضروری ہے, پیرنٹس کی اور ٹیچرس کی آپس میں میٹنگز, باہمی مشاورت, اور پھر اس کے مطابق بچے کے ساتھ ڈسکس کر کے اس کو پلان کرنا. تو سعدیہ صاحبہ, اب بچے خاص طور پر جب ان کو یہ کہا جائے کہ کچھ پڑھ لو ویکیشنز کے اندر یا سمر ویکیشنز کا کورس کر لو, وہ تو کہتے ہیں نہیں ہم نے اب پڑھنا نہیں ہے 3 مہینے. تو 3 مہینے آپ کا کیا لگتا ہے آپ کو کہ بچوں کو صرف آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کروانی چاہیے, جس طرح مطلب سوئمنگ کروا دیں, آپ ہارس رائڈنگ کروا دیں, AI کورسز کروا دیں, ایڈوانس کمپیوٹر کورسز کروا دیں, یا پھر تھوڑی بہت مطلب نصاب کے ساتھ بھی ریویژن کرتے رہنا چاہیے, اپنے نیکسٹ سیمسٹر کے لیے پریپیئر جانا چاہیے بچوں کو؟ ایک بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ ہم یہ وقت کو گزار سکتے ہیں بچوں کے ساتھ. اور اس میں یہ کہ آبویسلی ہم نصاب کو جو ہے اگنور نہیں کر سکتے اس میں. جیسے بچے کریٹیو رائٹنگس کر سکتے ہیں اس میں, اور جیسے کوئی مووی دیکھ کر اس کے اوپر وہ رپورٹ لکھ سکتے ہیں. دے کین ڈسکس ود دا فیلوز, ود دا پیرنٹس. اس سے بچوں کی کمیونیکیشن اسکلس ڈیولپ ہوتی ہیں. تو نصاب سے ان کا تعلق ضرور رہنا چاہیے. جیسے میں نے کہا کہ ان کی جو تعلیمی کمزوریاں ہیں ان کو اوورکم کیا جائے. تو جب ہم بچوں کو نصاب سے اٹیچ رکھیں, وہ صرف ایک کرامنگ یا صرف ایک ریڈنگ نہیں ہونی چاہیے کانٹینٹ کی, اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے, اس سے ریلیٹڈ ریسرچ ہونی چاہیے, اس سے ریلیٹڈ ڈاکیومنٹریز دیکھیں بچے. جیسے ایک ہولسٹک ڈیولپمنٹ کو اپروچ کریں پیرنٹس. اور آبویسلی ایوری ایئر جب ہم بچوں کی اسکلس پہ, بچوں کی خامیوں پر, بچوں کی کمزوریوں پر قابو پانے کی کوشش کریں. گول سیٹنگ بہت امپورٹنٹ ہے اس سمر ہالیڈیز میں, کیونکہ میں نے جیسے کہا کہ یہ گروتھ سیشن کا ٹائم ہے, گروتھ پیریڈ ہے. تو اگر اس میں ہم بچوں کو گائیڈ کریں کہ وہ گول سیٹنگ کریں. جیسے ایز اے نیشن ہم لوگ گول سیٹنگ پر بہت ویک ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے نیکسٹ 2 to 3 ایئرز میں کیا کرنا ہے. تو اگر بچوں کی ٹیلنٹس کے مطابق پیرنٹس اور بچے ڈسکس کر کے ٹیچرس کی مشاورت کے ساتھ گول سیٹنگ کریں کہ ہم نے ان کمزوریوں پہ قابو پانا ہے, ان چیلنجز کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے. جو پیرنٹس ہیں ان کے لیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم گھر سے باہر ہوں گے تو جب وہ اسکول جا رہے ہوتے ہیں تو ان کو تھوڑی آسانی ہوتی ہے, لیکن جب بچے گھر میں ہیں تو پھر کیا کریں. پھر وہ ان کو کہیں نہ کہیں پہ
ایڈمیشن دلوا دیتے ہیں. اب وہ بچے صبح سے گئے ہوئے ہیں, شام 5 بجے واپس آ رہے ہیں, 4 بجے واپس آ رہے ہیں, تو بچہ ایگزاسٹ ہو جاتا ہے. وہ جو کانسیپٹ ہے چھٹی کا, جو وہ اپنے آپ کو ایک می ٹائم دینا چاہ رہا ہے, وہ نہیں اسے مل پاتا. تو ایسے پیرنٹس کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گی؟ میں ایسے پیرنٹس کو یہ کہوں گی کہ بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ, نو ڈاؤٹ آپ انہیں کورسز کروائیں, لیکن 1 یا 2 گھنٹے میکسیمم 3 آورس کا ٹائم ہونا چاہیے. اس کے بعد ہمیں گھر میں, اگر گھر میں بچے کی روٹین ٹھیک نہیں ہے تو ہم جتنے مرضی کورسز کروا لیں, جہاں مرضی ایڈمیشنز کروا لیں, بچوں کی ہم بہتری نہیں لا سکتے, ان کی کریکٹر بلڈنگ نہیں ہو سکتی, ان کی سیٹنگز جو ٹائم کی ہیں, ٹائم مینجمنٹ ہے, وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی. تو ایکچولی وی نیڈ ٹو میک دیم لرن کہ وہ اپنا ڈے جو ہے, اپنا ایک دن ہے, وہ اس کو کس طرح سے ڈیوائڈ کریں, کن پورشنز میں, اپنی تعلیم کے لیے, اپنی ایکٹیویٹیز کے لیے, اپنی سوشل ایموشنل ایکٹیویٹیز کے لیے. تو گھر کی روٹین بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. اور جو باہر کا وقت چھٹیوں میں بھی اگر آپ چاہیں, پیرنٹس چاہیں کہ وہ باہر گزاریں, تو وہ 2 to 3 آورس سے زیادہ کا وقت نہیں ہونا چاہیے, اور وہ بھی پرپزفل انگیجمنٹس ہونی چاہیے بچوں کی. بہت شکریہ سعدیہ صاحبہ. اور ہم بھی جب چھوٹے یار, ہم تو ویکیشنز کے اندر بہت ایکسائٹڈ ہوتے تھے کہ اب نانو گھر جائیں گے, اب دادی کی طرف جائیں گے, مووی نائٹس کریں گے, سب کزنز آئیں گے. یہ بچوں کی زندگی ان سے نہ چھینی جائے. یہاں پر ویکیشنز ہوتی ہیں, ٹیچر کو کال کرتے ہیں کہ اس کے ٹیوٹر والی کو 2 گھنٹے پڑھا دیں, اس کے یہ نہ کریں, ٹریولنگ پر لے جائیں, بہت سیکھیں گے.